پاکستان کیونکہ اب ڈائمنڈ جبلی منا چکا ہے، 75 سال کا ہو چکا ہے، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں لوگوں نے بڑے دھوم دھام سے جشن آزادی منایا۔ اب ہم کچھ کرٹیکلی انالائز کریں گے اس ایپیسوڈ میں کہ 75 سال میں پاکستان کی سٹینڈنگز پوری دنیا میں کیا ہے، کتنا گین کیا پاکستان نے، اور 75 سال کے بعد ایک قوم کو جہاں پر سٹینڈ کرنا چاہیے کیا پاکستان وہاں پر موجود ہے یا نہیں۔ اور کیونکہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے تو کچھ چیزوں میں کچھ کمپیریزن بھی کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا اس وقت کیا سٹینڈنگز ہیں، اور انیشل ڈیز میں کیا صورتحال تھی اور اب صورتحال کیا بتاتی ہے 2022 میں۔ Alright, so 1947 میں پاکستان اور بھارت جو کہ اوریجن وائز ہسٹوریکلی اور کلچرلی تقریباً سیم کلچر اور سیم ہسٹری شیئر کرتے ہیں، اور ایک جیسے انٹرنیشنل ماحول میں دونوں نے آنکھ کھولی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انیشل ڈیز میں پاکستان کی جو رفتار تھی ترقی کی وہ بھارت سے کہیں زیادہ تھی، اور 1960s میں پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، اور جبکہ انڈیا آن دی ادر ہینڈ بہت سلولی اس نے اپنا سٹارٹ کیا۔ اور 1960s میں ایک ٹائم یہ تھا کہ جب پاکستان کی پر کیپٹا انکم بھارت سے کہیں زیادہ تھی، اور باقی شعبوں میں بھی انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شعبے تھے پاکستان اس میں بہت آگے تھا بھارت سے۔ لیکن فاسٹ فارورڈ ٹو 2019 پاکستان کی نسبت بھارت کی اکانومی جو تھی وہ 10 ٹائمز بگر بن چکی تھی۔ اگر جی ڈی پی کی بات کریں تو پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت 46 نمبر پر ہے وتھ $229 بلین، اینڈ آن دی ادر ہینڈ انڈیا اس وقت دنیا بھر میں 6 نمبر پر ہے وتھ $3.1 ٹریلین۔ سو دیر از بگ گیپ۔ اگر ایکسپورٹس کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک پاکستان اس وقت 66 نمبر پر ہے پوری دنیا میں، اور صرف $27 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا اس وقت 13ویں نمبر پر موجود ہے، اور $546 بلین کی پوری دنیا میں انڈیا کی ایکسپورٹس جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آئل پروڈکشن کی بات کریں، کول پروڈکشن کی بات کریں، اس میں بھی پاکستان جو کہ پہلے ترقی سے آگے جا رہا تھا اس کی سپیڈ پہلے تھوڑی کم ہوئی، پھر اور کم ہوئی، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ سپیڈ بالکل رک گئی، اور جو گاڑی تھی ترقی کی پاکستان کی وہ ایک جگہ پر کافی لمبے عرصے تک رکی رہی، اور انڈیا اسی ٹائم میں بہت تیزی سے آگے گیا۔ تو یہ کچھ بات کی سٹیٹس کے بارے میں کہ 47 کے بعد جب دونوں ملکوں کا سفر شروع ہوا تو انیشل ڈیز میں سٹیٹس کیا بتاتے تھے، 1960s میں کیا حالات تھے، 70s 80s میں پاکستان اور بھارت دونوں ساتھ ساتھ چلے، اور بائی 2022 اس وقت سٹیٹس کیا بتاتے ہیں، یہ ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی۔ اب کچھ بات کریں گے ریزننگ پر کہ ریزنز کیا ہیں کہ پاکستان جو کہ بہت تیزی سے آگے بڑھا اور بڑی ریپڈلی گرو کیا 60s میں ہم نے، اور اس کے بعد بریک کہاں پر آ کر لگی۔ تو بہت ساری وجوہات میں جو بڑی اور مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ڈائریکٹلی ہٹ ہوا ہے، اور جو ترقی کی گاڑی بڑی تیزی سے آگے جا رہی تھی اس کی سپیڈ پہلے کم ہوئی، پھر مزید کم ہوئی، اور اینڈ پھر وہ ترقی کی گاڑی ایک جگہ پر رک گئی۔ تو ان ریزنز میں سے جو پہلا ریزن ہے ہم اس کو لاسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے تاکہ اس پر کچھ بہتر انداز میں ڈیبیٹ اور کچھ کامنٹس اس پر کیے جائیں۔ ایک اور جو بڑا ریزن ہے وہ شروع سے ہی پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا رہا۔ 1950 میں پاکستان نے پہلا اپنا امریکہ کے ساتھ لون سائن کیا تھا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اخبارات جو تھے اس میں بڑے بڑے کارٹونز شائع ہوئے۔ پاکستان ٹائمز میں ایک کارٹون چھپا تھا مشہور زمانہ جس میں لیاقت علی خان ڈالرز کی بیساکھیوں پر چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور ونڈو سے امریکنز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک اب کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو پائے گا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ایز ایم اسپیکنگ رائٹ ناؤ ان 2022 پاکستان 22 بار IMF سے لون لے چکا ہے، اور یہ صرف IMF کی بات کی ہے۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو دوست ممالک ہیں UAE، قطر، سعودی عرب، چائنا، امریکہ، ان سے جو ایک ساتھ ہیں، ان سے جو قرض ہیں وہ الگ ہے۔ تو پاکستان کبھی بھی اس وجہ سے پنپا ہی نہیں، اس وجہ سے بڑا ہی نہیں کہ یہاں پر قرضوں کی جو دلدل تھی اس میں دھنستے چلے گئے، اور ہمیں لانگ رن میں اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے فیصلے ہیں۔ انیشل ڈیز میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کیمپ کی سیاست کرنی ہے، تو جب 2 بڑے برج تھے USSR اور USA، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم USA کے ساتھ اس کے کیمپ میں رہیں گے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایوب خان کی بڑی دوستی تھی امریکی صدر کے ساتھ، اور جب وہ وہاں گئے ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا، لیکن اس دوستی نے پاکستان کو لانگ رن میں کچھ فائدہ نہیں دیا، اور یہ کیمپ کی سیاست بھی پاکستان کو کافی زیادہ بھاری پڑی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا نے کسی بھی کیمپ میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، پریشر ضرور تھا ان پر بھی کسی کیمپ کو جوائن کرنے کا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست خود اپنے طریقے سے کرنی ہے، اور جو ہماری بیس ہوگی وہ ہم خود بنائیں گے، اور اس کا فائدہ انہیں لانگ رن میں ہوا۔ جی ہاں، جب دنیا ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت تیزی کے ساتھ شفٹ ہو چکی تھی، انڈسٹریلائزیشن کو اڈاپٹ کر چکی تھی اور تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آگے کی طرف جا رہی تھی، اس وقت پاکستان ایک جگہ پر رکا ہوا تھا
کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اس ملک نے اپنا کروایا، سب سے زیادہ جانیں اس ملک نے اپنی دی، سب سے زیادہ فائنینشلی اس ملک کو نقصان ہوا، سب سے زیادہ پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں، انفراسٹرکچر اس ملک کا تباہ ہوا، فرقہ واریت اس ملک میں بڑھی، اور پاکستان بری طرح سے ایک جگہ پر پھنس چکا تھا کسی کی جنگ میں اور کسی کی لڑائی میں، جس کی وجہ سے پاکستان بہت بری طرح سے سفر کرتا رہا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے مین اور بڑا ریزن ہے جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لاسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پاکستان میں کبھی بھی سیاسی استحکام نہیں رہا۔ 1947 میں پاکستان اور بھارت ساتھ آزاد ہوئے تھے، لیکن اگلے 4 سالوں میں ہی بھارت نے پہلے الیکشن بھی کروائے اور وہاں کا آئین بھی مرتب ہو چکا تھا۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں پہلا الیکشن ہی 1970 میں جا کے ہوا، اور اس پر بھی دھاندلی اور فری اینڈ فیئر پر سوالات اٹھتے رہے، لیکن بھارت میں کبھی بھی دھاندلی کا شور نہیں سنا گیا۔ فری اور فیئر الیکشن ہوتے رہے، اور اگلی حکومت جو آتی رہی، پچھلی حکومت بڑے گریسفلی اس کو ٹورچ پاس آن کر کے واپس جاتی رہی۔ یہاں پر حالات انٹائرلی ڈفرینٹ نظر آتے رہے ہیں۔ یہاں پر جمہوریت کو، پولیٹیکل سسٹم کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ 1948 میں جب قائد اعظم کی وفات ہوئی، اس کے بعد تقریباً 4 سال کے بعد ان کے جو ڈپٹی تھے لیاقت علی خان، وہ بھی گزر گئے، اور اس کے بعد جو ایک ایبسنس بنی، پولیٹیکل ایبسنس، اس کا فائدہ اٹھایا اور ماشاء اللہ کا ایک کلچر چلتا رہا۔ ایوب خان آئے، اس کے بعد یحییٰ خان آئے، اس کے بعد ضیاء الحق آئے، اس کے بعد پرویز مشرف آئے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا۔ اور کین یو امیجن کہ 1947 میں ہم لوگ آزاد ہوئے، اور 2008 سے 13 میں پہلی بار کسی بھی جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی۔ تو یہ جو پولیٹیکل گیپ ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گیپ تھا۔ تو یہ تو ہم نے کچھ بات کی پولیٹیکل سیٹ اپ کی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، لیکن اگر پولیٹیشنس کی بات کریں اسپیسیفکلی، تو وہ بھی پاکستان کو کبھی میچور نہیں ملے۔ 1950s میں سکندر مرزا آئے، اور ان کا جو طرز حکومت تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر اگر آپ 71 کا ایک بڑا سانحہ دیکھیں جس میں پاکستان 2 لخت ہوا، اگر آپ کو اس کی روٹ کوس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کے جو ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ نو ڈاؤٹ ایک بہت پاپولر سیاستدان گزرے ہیں پاکستان میں، ان کا بھی کہیں نہ کہیں پر کچھ رول تھا۔ آگے چلتے ہوئے بات کریں کہ 90s کی سیاست جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک سیاست اس لیے تھی کہ وہاں پر اگر چاہتے اس وقت تو دونوں پارٹیز، بڑی پارٹیز مل کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتی تھی کہ پاکستان میں حکومت سیاستدان کریں گے اور پولیٹیشنز کریں گے، لیکن اس ٹائم پر کہ 2 سال کی باریاں لگی ہوئی تھیں بے نظیر اور نواز شریف کی، 2 سال حکومت کر کے آگے چلتے گئے، اور اس کا ہی نقصان اٹھانا پڑا جو 99 میں ماشاءاللہ آیا دوبارہ سے، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آج تک بھی یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس لیے بھی ضروری ہے، جن ملکوں میں سیاسی استحکام ہوتا ہے نا، وہاں پر پالیسیز بنتی ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹس آتی ہیں، وہاں پر منصوبے لگتے ہیں، اور وہ ٹریول کرتی ہیں اگلی حکومت تک، پھر اس سے اگلی حکومت تک، اور یہ سائیکل جب چلتی ہے تو فائدہ عوام تک پہنچتا ہے براہ راست۔ اور جن ملکوں میں یہ نہیں ہوتی اور ہر 2 سے 2.5 سال کے بعد حکومتیں بدلتی ہیں، تو جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے، تو کوئی بھی اپنے پیسے یا اپنے منصوبے نہیں پھنسانا چاہے گا ایک ایسے ملک میں جہاں پر سسٹینیبلٹی نہیں ہے، وہاں پر یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا بھی یا اس کو ہائی جیک دوبارہ سے کر لیا جائے گا۔ اینڈ ابو آل، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، دس از دا کلاسیکل ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دی اونلی آپشن اس سارے سیاسی بحران میں سے نکلنے کا۔ اس وقت ساری بڑی جماعتیں مل کر بیٹھے اور یہ فیصلہ کریں کہ رولز آف گیم ہم ڈیسائیڈ کریں گے، پاکستان میں سیاست کا حق پولیٹیشنز کو ہے، اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن والا جو سلسلہ ہے، اور اس کو آگے لے کر چلیں گے، تبھی اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو کلوزنگ ریمارکس میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ایلیٹ کلاس نے پہنچایا ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہوں، جاگیردار ہوں، سیاستدان ہوں یا بڑے بڑے برج ہوں، لیکن آئی بلیو کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان مڈل کلاس نے پہنچایا ہے۔ مڈل کلاس پولیٹیشنز، مڈل کلاس پالیسیز، مڈل کلاس بیوروکریسی، مڈل کلاس مائنڈ سیٹ، اور جب یہ مڈل کلاس آپریشن چلتا رہے گا پاکستان میں، اور پاکستان اسی طرح سے پرفارم کرتا رہے گا، کیونکہ اب غیر یقینی صورتحال ہے، ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ چاہیے، ایکسٹرا آرڈنری پولیٹیشنز چاہیے جن میں یہ گٹس ہوں، جو یہ فیصلے کر سکیں کہ اس میں سیاست کون کرے گا، پالیسیز کون بنائے گا، اور حق کون رکھتا ہے، مقتدر حلقے کون ہے، یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ مڈل کلاس پالیسیز سے آگے بڑھ کے ایکسٹرا آرڈنری پالیسیز بنانی پڑیں گی، ایکسٹرا آرڈنری بیوروکریسی چاہیے، کیونکہ ہم یہ ایک عام تاثر ہے کہ سیاستدان ملک چلاتے ہیں،
اصل میں ملک بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے. تو ایکسٹراڈنری بیوروکریسی ہوگی, ایکسٹراڈنری مائنڈ سیٹ ہوگا, سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, پولیٹیشنز کو, اداروں کو, سب کو مل کر ایک قوم بن کر جب تک پاکستان کا سوچ کے آگے نہیں بڑھنا پڑے گا تب تک یوں ہی پاکستان بحران میں گھومتا چلا جائے گا. اور یہ سلسلہ جو ہم سنتے آئے ہیں شروع سے کہ پاکستان نازک دور سے گزر ہے, اگلے 70 سے 80 سال بھی ہمیں یہی سننا نہ پڑ جائے. تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ پاکستان اس چیز میں سے نکلے. سو دس از آل فار ٹوڈے, اینڈ فار مور ویڈیوز لائک دس کیپ سبسکرائبنگ دی برننگ ایشوز.